چھوڑ دیجیے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ یوں پڑھیے. رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. کہیے سبحان اللہ. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. جو فدا تم پہ کرے جان بڑا پیارا ہے. جو فدا تم پہ کرے جو فدا تم پہ کرے جان بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. اور اس شعر کو دیکھیے. لے کے آغوش میں آقا کو حلیمہ نے کہا. لے کے آغوش میں لے کے آغوش میں آقا کو حلیمہ نے کہا. میری بخشش کا یہ سامان بڑا پیارا ہے. میری بخشش کا یہ سامان بڑا پیارا ہے. میری بخشش کا یہ سامان بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. جو فدا تم پہ کرے جان بڑا پیارا ہے. ہند کے خالی مسلمان نہیں سب کہتے ہیں. ہند کے خالی مسلمان نہیں سب کہتے ہیں. ہند کے خالی مسلمان نہیں سب کہتے ہیں. سنیوں کا وہ نگہبان بڑا پیارا ہے. سنیوں کا نگہبان بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے. اور اگلا شعر دیکھیے. چمکے ماہرہ کی نسبت سے ہے اعلیٰ حضرت. 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 شاہ برکات کا یہ فیضان
بڑا پیارا ہے، شاہ برکات کا یہ فیضان بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا یہ فرمان بڑا پیارا ہے۔ اور اس شعر کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنیے کہ یہ عرب اور عجم کے سبھی علماء نے کہا، یہ عرب اور عجم کے سبھی علماء نے کہا، وہ بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے، وہ بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے، یہ عرب اور عجم کے سبھی علماء نے کہا، یہ عرب اور عجم کے سبھی علماء نے کہا، یہ عرب اور عجم کے سبھی علماء نے کہا، وہ بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے، وہ بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے۔ اور اس شعر کو دیکھیے، قرب رب جب شب معراج گئے پیارے نبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، تو جب میرے آقا معراج میں گئے تو جانے کے بعد وہاں سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور جس پانی سے وضو فرمائے تھے وہ پانی بھی بہہ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان نہیں تو جہاں نہیں۔ میرے آقا روح کائنات ہے، جان کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو یہ دنیا کیا ہوا؟ یہ دنیا مردہ ہو گئی، اب اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اب آقا کریم ادھر سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ کسی شاعر نے کہا کہ در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ تو میرے آقا رب کی بارگاہ میں پہنچے، پھر وہاں سے واپس آئے۔ سدرہ پر ایک سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، جبرائیل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنی اصل صورت دکھائیے۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین بیٹھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اپنی اصل شکل، اپنی اصل صورت دکھاؤ۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانے لگوں، پر کو پھیلانے لگوں تو یہ زمین چھوٹی ہو جائے گی اور اس میں اپنی اصل صورت نہیں دکھا سکتا ہوں۔ اگر میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، میری حقیقت اگر دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ جب میرے نبی معراج کی رات میں سدرہ پر پہنچے ہیں، وہاں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، کچھ یاد ہے؟ وہ وعدہ تمہیں یاد ہے؟ تو نے زمین کے اوپر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ لو میں سدرہ پہ آ گیا ہوں، اپنی صورت دکھاؤ۔ اب جبرائیل امین نے اپنے چہرے سے پردہ کو ہٹانا شروع کیا، ہٹاتے ہٹاتے اپنی اصل صورت میں آ گئے، اپنی اصل شکل میں آ گئے۔ جبرائیل کی صورت میرے نبی دیکھتے ہیں،
جبرائیل کی حقیقت کو میرے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل تمہاری صورت بھی میں نے دیکھ لیا ہے، تمہاری حقیقت کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں، تم چلو گے کیا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری حقیقت تو آپ نے دیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیے، اپنا اصل شکل مجھے بھی دکھائیے، اپنی صورت دکھائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد کرو وہ وعدہ تم نے کہا تھا زمین کے اوپر کہ یا رسول اللہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں سدرا پہ آنا ہوگا، میں سدرا پہ آ گیا ہوں، تیری صورت کو دیکھ لیا ہوں، تیری حقیقت کو بھی دیکھ لیا ہوں۔ اے جبرائیل تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ اپنی حقیقت مجھے دکھائیے تو سن لو، اب سدرا پہ نہیں، اگر میری اصل صورت دیکھنا ہے تو سدرا پہ نہیں لامکان میں آنا ہوگا۔ تم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ زمین کے اوپر میں اپنی اصل صورت نہیں دکھا سکتا، اگر دیکھنا ہے میری حقیقت تو سدرا پہ آنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل میں تو سدرا پہ آ گیا ہوں، اپنی اصل صورت تو دکھا دے۔ اب جبرائیل کی صورت میرے نبی دیکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر تم میری حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سدرا پہ نہیں بلکہ لامکان میں آنا ہوگا، یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ شاعر کہتے ہیں قرب رب جب شب معراج گئے پیارے نبی، قرب رب جب شب معراج گئے پیارے نبی، خود مولا نے کہا مہمان بڑا پیارا ہے، خود مولا نے کہا، خود کہا مولا نے مہمان بڑا پیارا ہے۔ قرب رب جب شب معراج گئے پیارے نبی، خود خدا نے کہا مہمان بڑا پیارا ہے۔ یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، جس پہ نازل ہوا قرآن بڑا پیارا ہے۔ اور شہر طیبہ کے بارے میں سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور علامہ حسن رضا کہتے ہیں کہ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں، کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اور شعر سنیے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ ہم خریدے ہوئے ہیں، ہم کو خریدا گیا ہے، ہم بے سہارا نہیں ہے۔ علامہ حسن کہتے ہیں کہ بے سہارا لوگوں مت سمجھو، ہم تو نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے،
روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت. جنت جو ہے، جنت سے ہنسی کوئی جگہ نہیں، لیکن خود جنت کیا سوال کرتی ہے اور کیا کہتی ہے وہ سنیے. روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت. یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے. یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے. جنت سے بھی حسین میرے نبی کا دربار ہے، جنت سے بھی خوبصورت میرے نبی کا دربار ہے. خود جنت اتر کے روز کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا دربار بڑا پیارا ہے. اب میرے نبی کا ساتھی دیکھیے، دیکھ کر کے کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا. اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے، اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے. ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، اور اس دل کی غذا، اس دل کا خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس دل میں تھوڑا سا داغ بیٹھتا ہے، کالا سا. اگر توبہ نہیں کیا، اس گناہ سے باز نہیں آیا، تو وہ دل میں جو سیاہ کالا جو ہو گیا، دھیرے دھیرے وہ داغ بڑھتے 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 پورے دل کو وہ کالا کر دیتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اچھی بات کون ہے، بری بات کون ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں، اس انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے، تاکہ وہ دل میں داغ نہ پڑ پائے اور اس گناہ سے بچے رہے. اس دل کا نام ہر انسان کے اندر ہے، اور وہ انسان سکون کب رہتا ہے، اطمینان کب رہتا ہے، وہ دل جب شانت رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، تب رہتا ہے. آج انسان کو دیکھیے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر آدمی پریشانی میں مبتلا ہے. اس لیے کہ اس نے دل کی غذا نہیں دیا ہے، دل کو دل کا خوراک نہیں دیا ہے. امیر کو دیکھیے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، غریب کو دیکھیے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، محتاج کو دیکھیے وہ پریشانی میں مبتلا ہے. اس لیے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے. اب جب دل مطمئن نہیں ہے تو پورا وجود بے قرار ہے، پورا وجود پریشانی کے عالم میں ہے. اے میرے دوستو، اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھرا پیدا کیا ہے. اس لوتھرے کا نام ہے دل. اگر وہ سکون سے رہتا ہے، اگر اس کو سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تو انسان کا دل اطمینان ہو تو دماغ بھی سکون سے رہتا ہے، دل بھی بے چین، دل بھی سکون سے رہتا ہے، پورے وجود اس کا سکون سے گزرتا ہے. تو میرے دوستو، آسانی زندگی اگر گزارنا ہے، آسان سے دنیا میں رہنا ہے، تو پھر اس دل کا جو خوراک ہے اس کو دے دیا کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر اللہ کیا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومنہ، جب کوئی ایمان والا شخص ہو،
جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے پڑھتا ہے اور محبت سے اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے زبان سے ایک سبز نام کا پرندہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ پرندہ. ابھی میں بتاؤں گا اس پرندے کی حقیقت کیا، لیکن پہلے آپ لوگ اس بات کو سنیے کہ ہر روز ایک معمول، ایک دستور، ایک عادت بنائیے کہ کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کثرت سے پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان سچے دل سے محبت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے. اب اس پرندے کے اندر 10,000 سر ہے، 10,000 سر ہے، اور ہر سر میں 10,000 منہ ہے. یعنی ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے اندر 10,000 سر ہے. اب ہر ایک سر پر 10,000 منہ ہے، اور ہر ایک منہ کے اندر 10,000 زبان ہے. اب وہ پرندہ 10,000 زبانوں میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے 10,000 زبانوں میں، اور اس کے زبان سے جو نکلا ہے وہ سیدھے عرش اعظم کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا ایک ہونے کا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پرندہ چلے جاؤ جنت کے اندر. وہ پرندہ کہتا ہے مولا میں جس کی زبان سے نکلا ہوں جب تک تو اس کو معاف نہیں کر دے گا، اس کو بخش نہیں دے گا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور وہ پرندہ عرش کے نیچے بیٹھ کر کے 10,000 زبانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا ثنا بیان کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ مولا میں جس کی زبان سے نکلا ہوں مولا اس کو تو بخش دے مولا، اس کی خطا معاف فرما دے مولا، اس کو جنت کا حقدار بنا دے مولا. اے پاک پروردگار اس کو جنتی بنا دے، اس کی خطا کو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے اے پرندہ چلے جا جنت میں. وہ پرندہ کہتا ہے مولا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو اس پڑھنے والے کو معاف نہیں کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پرندہ تو جس کی زبان سے نکلا ہے جب وہ کلمہ شریف پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تب تو اس کی زبان سے نکلا ہے. لیکن اے پرندہ سن لو، جب تو اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا، ابھی وہ کلمہ شریف پورا نہیں پڑھ پایا تھا، تب میں اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا. ابھی پوری آواز بھی اس کے زبان سے نہیں نکلا تھا، تب میں اس کو بخش دیا تھا. تو میرے دوستو کلمہ شریف دیکھ لیے ابھی زبان سے نکلا بھی نہیں ہے پورا، ابھی پرندہ زبان سے باہر بھی نہیں ہوا ہے، عرش کے نیچے بھی نہیں پہنچا ہے. تب اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پڑھنے کی نیت کیا ابھی آواز نکل ہی رہی تھی زبان سے کہ میں اس کی خطا کو معاف کر دیا اور اس کو بخش بھی دیا، جنت کا پروانہ بھی دیا. تو آپ میں سے کوئی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، چاہے ہم ہو آپ ہو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور انگوٹھا چومتے رہیے. اب جب زیادہ پڑھیں گے چلتے پھرتے آپ ہمیشہ پڑھتے رہیے. سونے جائیے تو کم سے کم 200 بار 400 بار 500 مرتبہ 1000 مرتبہ کم سے کم پڑھا کیجئے اس کو.
تاکہ جب جب آپ پڑھیں گے یہ پرندہ آپ کے زبان سے نکلے گی اور یہ پرندہ وہاں جائے گی اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے گا اور کہے گا کہ مولا اس کو بخش دے۔ اب رب فرماتا ہے کہ اے پرندہ ابھی تو اس کے زبان سے تو نکلا بھی نہیں تھا، تب میں اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا۔ اب اس پرندے کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ پرندہ کہے گا مولا میں روز قیامت اس پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ پرندہ عرش کے نیچے کلمہ شریف پڑھتے رہتے ہیں قیامت تک، اور اس کے لیے جو پڑھا ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جب بروز قیامت قائم ہوگا، حشر کا دن ہوگا، اس پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو سچے دل سے اس کلمہ کو پڑھا کیجئے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی پڑھیے، دین میں جو باتیں شریعت نے آپ پر فرض کیا ہے اس کو ادا کیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھا کیجئے، تاکہ کل میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ ہو جائے اور میرے نبی کی شفاعت ہم سبوں کے لیے ضروری ہو جائے کہ میرے نبی ہم سبوں کی شفاعت کر کے ہم سب کو جنت بھیج دے۔ پڑھیے گا نا، روز پڑھا کیجئے، روز۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ میرے دوستو اللہ کی پاکی، اللہ کا پاکی اور اللہ کا ثنا صرف ہم ہی اور آپ ہی نہیں کرتے ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزر رہے تو چلتے 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 اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ مولا اس جنگل میں اکیلے صرف تیری عبادت کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس میں عبادت کرنے والا۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں جتنے جانور، پرندے چرندے، چونٹی مکوڑا، کچھ بھی کیڑے تھے، تمام کو حکم دے دیا کہ اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل میں رہنے والے پرندوں کیڑوں مکوڑوں، تم میری پاکی جو ہے بلند آواز سے کرنا شروع کر دو، زور سے کہنا شروع کر دو۔ اب ایک ایسی ہلہ مچی ہے، شور مچی ہے کہ چاروں طرف سے اللہ کا حمد ہی سنائی دیتا ہے، اللہ کی پاکی ہی سنائی دیتا ہے۔ جب تمام جانور، تمام پرندے چرندے، پیڑ پودے، سب کے اندر یہی آواز آتی ہے، سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا مولا میرے علاوہ تو اس جنگل میں جانور بھی تیری عبادت کرتا ہے، پیڑ بھی تیری عبادت کرتا ہے، پرندے بھی تیری عبادت کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار یہ تو بات مکمل ہو گئی کہ انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی عبادت کرتا ہے، ہر چیز عبادت کرتی ہے، پیڑ پودے کیڑے مکوڑے سب تیری تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن اے مولا یہ تو بتا دے کہ زمین کے اندر بھی، زمین کے نیچے بھی کوئی تیرا پاکی بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اس جملے کو کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈنڈا ہے، آسا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آسے کو زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے زمین پہ مارا۔ اب جب زمین پہ مارا تو زمین پھٹ گئی، ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، ایک نہر جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نہر کو دیکھنے کے بعد کہا مولا یہ تو نہر جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پھر اس پانی کے اوپر، اس چشمے کے اوپر اپنا ڈنڈا مارو۔ جب عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پانی کے اوپر مارا تو وہ پانی پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، ایک پتھر کا چٹان باہر آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اب تو پتھر نکلا،
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پھر اس پتھر پہ ایک ڈنڈا مارو. یعنی آسا ڈنڈا لٹھی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا آسا جو ہے اس پتھر کے اوپر مارو. جب پتھر کے اوپر آسا مارا گیا پتھر پھٹا 2 حصے میں بدل گیا. اس کے اندر سے ایک جانور نکلا. پتھر کے اندر سے ایک جانور نکلا. وہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وہ جانور اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اس کے سامنے ایک پانی کا دریا جاری ہے. ایک پانی کا دریا جاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جانور تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ میری عمر 300 سال ہے. میری عمر 300 سال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جانور یہ تو بتا اس پتھر کے اندر کیا کرتا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جانور بولنے لگا ہے اور کہا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اس سے بہتر کام کون ہوگا؟ اس لیے میں اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا ہوں. اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہوں. اور اے موسیٰ میرے سامنے جو پانی کا چشمہ جاری ہے نہر جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن میں 2 بار میرا رب کہتا ہے کہ اس سے پانی پی لو. 2 مرتبہ حکم ملتا ہے لیکن میں پانی اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ میں پانی پینے کے لیے منہ لگاؤں اور ادھر ملک موت آ کے میری روح نکال لے اور میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں, ذکر سے رک جاؤں. اس خیال سے میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں. آج 300 سال سے بغیر کھائے پیے میں اللہ کی عبادت اس پتھر کے اندر کر رہا ہوں. تو جانور ہو کر کے بغیر کھائے بغیر پیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ہم تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, تو ہمیں کتنا عبادت کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سر جھکا کے کہنا چاہیے کہ اے پاک پروردگار تو ہی سب کا مالک ہے, تو ہی سب کا خالق ہے, تو ہی سب کا رزاق ہے. اے مولا زندگی دینے والا تو ہی ہے, مارنے والا بھی تو ہی ہے, عزت دینے والا بھی تو ہی ہے, ذلت دینے والا بھی تو ہی ہے, رزق دینے والا بھی تو ہی ہے اور چھیننے والا بھی تو ہی ہے. اے مولا سب کا خالق سب کا مالک تو ہی ہے. تو عبادت کیجئے, اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اللہ کا حمد بیان کیجئے اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کیجئے. رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ بھی رکھا کیجئے. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں درخت کا کوئی ٹہنی اس وقت تک نہیں کٹ کے گرتا ہے جب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ جو درخت ہمارے بیچ میں ہوتا ہے جس کو پیڑ کہتے ہیں, پودا کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. یہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ہمیشہ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اللہ ہے, اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی درخت سے ٹہنی اس وقت تک ٹوٹ کے نہیں گرتا ہے جب تک وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. کسی درخت پر کلہاری اس وقت تک نہیں چلتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے, اور جب وہ غافل ہوتا ہے کلہاری اس کے جڑ میں چل جاتا ہے, اس کے ٹہنی ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے. میرے دوستو سمندر کے مچھلی جو ہے, دریا کے مچھلی, تالاب کے مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی ہے جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتی ہے. اور جو ہی یاد سے غافل ہوا, ذکر سے دور ہوا, پھر وہ کسی نہ کسی شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے. تو سمندر کی مچھلی اللہ کی یاد میں ہے,
اللہ کا ثنا بیان کرتی ہے، اور دریا، پانی، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے سب اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ انسان دور ہے، غافل ہے وہ انسان ہے۔ تو میرے دوستو، اس غفلت کی چادر کو اٹھا کے پھینک دیجئے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد دل سے کیجئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوگا، سب راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص ایک پرندے کو لا کے دیا اور کہا حضور اسے آپ قبول کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پرندے کو لیتے ہیں، لینے کے بعد ایک پنجرہ منگاتے ہیں، اس میں اس پرندے کو ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ پرندہ قید میں چلا گیا۔ قید میں جانے کے بعد ایک مدت گزر گیا، آخر اس پرندہ سے رہا نہ گیا۔ وہ پرندہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو دن بھر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے دوست سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اپنے خاندان سے بھی ملتے ہیں، اپنے دوست احباب سے بھی ملتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اور آپ مجھے قید میں ڈال دیے ہیں۔ نہ مجھے بچوں سے ملنے دیتے ہیں، نہ اپنے خاندان سے ملنے دیتے ہیں، نہ ماں باپ سے ملنے دیتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں سے ملنے دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پرندہ جب اس طرح کی بات کی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پرندے کو چھوڑ دیے، آزاد کر دیے۔ وہ پرندہ آزاد ہونے کے بعد جو ہی اڑنے والا تھا، وہ پرندہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں اپنی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، غفلت میں پڑ گیا تھا اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا، تو مجھے سزا یہ ملی کہ مجھے مدتوں پنجرے میں قید ہونا پڑا۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، جو بندے مومن، جو ایمان والے شخص ہیں، وہ اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل تھا، تو مجھے سزا یہ ملی کہ پنجرے میں قید ہونا پڑا اور مدتوں قید میں رہنا پڑا۔ لیکن جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے دوستو، وہ پرندہ ہے، پرندہ اپنی زندگی میں صرف ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا، تو اس کو سزا یہ ملی کہ ایک مدت تک اس کو قید رہنا پڑا۔ ہم اور آپ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ذکر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، تو پھر سوچو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، جہنم کی ہلکی عذاب، جہنم کی ہلکی سی عذاب ہے کہ اس کے پیر میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ بتاؤ، آپ لوگوں میں سے، ہم میں سے اگر کسی کو ایک تنکا برابر آگ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن جس وقت پیر میں آگ کی جوتی ہوگی اور پہننا پڑے گا اور اس پہ چلنا پڑے گا، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ سر کے طرف سے پگھلنا شروع ہوگا انسان۔ تو میرے دوستو، اس سے بچئے، جہنم کی آگ سے بچئے۔ جہنم تاگ لگا کے بیٹھی ہے کہ لوگ میرے اندر آئے گا، اس کو میں جلاؤں گی، تپاؤں گی، پگھلا دوں گی۔ تو میرے دوستو، جہنم کی آگ سے بچئے اور وہاں جانے سے بھی بچئے۔ اللہ کو راضی جیتے جی دنیا میں کر لیجیے، ورنہ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو
تو پھر کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ سے سوال پر سوال ہوگا۔ میرے دوستو وہاں پوچھا جائے گا کہ بندہ تو دنیا میں تو اتنا دن رہا، بتا نماز پڑھا تھا کہ نہیں، روزہ رکھا تھا کہ نہیں، ایمان تو لایا ہے لیکن عمل کیا ہے کہ نہیں، اس پہ چلا ہے کہ نہیں، اس وقت کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو وہاں کی تیاری کیجئے اور جواب کے لیے، سوال کے لیے، جواب کے لیے وہ کام دنیا ہی میں کر لیجئے۔ ایک کلام سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی مجھے ایک محفل میں اور جانا ہے، وقت بہت کم ہے۔ کہ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، ذکر ہوتا ہو، وہاں اللہ کی رحمت بے پناہ برستی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور شام کا ڈوبا سورج لوٹے چاند ہوئے دو ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج لوٹے چاند ہوئے دو ٹکڑے، پیر جو بلوا ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، پیر جو بلوا ہے نبی کی ذات ہوتی ہے۔ میرے دوستو سورج اگر ڈوب جاتا ہے، میرے نبی اشارہ کرتے ہیں وہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ آسمان پر جو چاند چمکتا ہے، میرے نبی کی انگلی مبارک پر، انگشت مبارک پر اتنی طاقت تھی کہ اس طاقت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے آقا مکے کے دھرتی پر کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ چاند جو ہے اپنا سینہ چیر دیتا ہے، دو ٹکڑے میں یہ چاند بدلتا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کے طرف جاتا ہے، ایک ٹکڑا مغرب کے طرف جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک انگلی کی طاقت ہے۔ ایک شخص آیا تھا حبیب یمنی کا نام کا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑا کر دیجئے۔ جس وقت کہا تھا وہ دوپہر تھا، یعنی دن کا دوپہر تھا، رات نہیں تھی، اور چاند رات کو نکلا کرتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی رات میں، میرے ہاں بھی رات میں، پوری دنیا میں یہ چاند رات ہی کو نکلا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا دن کے دوپہر میں کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑا کر دیجئے۔ مشکل سوال ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ دن کے دوپہر میں چاند کہاں سے آئے گا؟ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلاتے ہیں آسمان کے طرف، سورج ڈوب گیا، سورج چھپ گیا، رات ہو گئی، اندھیری ہو گئی، اب سورج چھپا ہے، چاند نکلا ہے، اور دوبارہ میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگشت مبارک ہلاتے ہیں، وہ چاند جو چمک رہا تھا بالکل دو ٹکڑے میں بدل گیا، ایک ٹکڑا مشرق میں گیا ہے، ایک ٹکڑا مغرب میں گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی فرماتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ میرے نبی کا کھلونا چاند ہے، اور انسان کا کھلونا مٹی کا ہے، پلاسٹک کا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے لیے کھلونا ہے، لیکن میرے نبی کا کھلونا کوئی دنیا کی چیز نہیں بلکہ آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج ہے۔ میرے نبی
زمین پہ رہ کر کے اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی چلتا تھا، میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب ایمنی، تم نے تو کہا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑا کر دیجئے، میں نے کر دیا ہے، اب بتاؤ اس کو جوڑا جائے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ اگر چھوڑ دیا جاتا تو دو گو چاند آسمان پہ ہوتا، ایک ادھر ایک ٹکڑا ادھر ہوتا، آدھا ٹکڑا ادھر ہوتا، لیکن حبیب ایمنی نے کہا یا رسول اللہ اب اس کو جوڑ دیا جائے۔ میرے نبی انگشت مبارک پھر ہلاتے ہیں، دونوں ٹکڑا آپس میں آ کے جٹ جاتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا کھلونا ہے۔ شعر سنیے کہ شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، پیر جو بلوا اے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ یہ جو پیر پودا ہے نا، نبی کی بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے اپنی جگہ سے چل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ کے سر کو جھکا دیتی تھی۔ جب کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں تو اس پیر کو بلا دیجئے، بہت دوری پر ایک پیر تھا، میرے نبی نے اشارہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ پیر کو بلا دیجئے، تو میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، انگشت مبارک ہلایا ہے، اپنی جگہ سے وہ پیر چلنا شروع کیا ہے، چلتے چلتے آ گیا ہے نبی پاک کے قدم مبارک میں، اور نبی کے قدم پاک میں آ کے سر کو جھکا کر کے کہنے یہی لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر درود و سلام کا نذرانہ وہ پیر بھی آ کے پیش کیا ہے۔ تو پیر بھی چل کر کے، پودا بھی چل کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر میرے نبی اشارہ کر دے تو پتھر کو اپنی جگہ سے ہلنا پڑتا ہے، میرے نبی اشارہ کر دے تو پتھروں کو بھی بولنا پڑتا ہے، پیر کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ میرے نبی اگر اشارہ کر دے جدھر، ادھر کی ہر چیز بولنے لگتی ہے۔ پتھروں میں کوئی زبان ہے نہیں ہے، پیر ہے چل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا اشارہ پاتے ہی پتھر بھی اپنی جگہ سے چلنا شروع کیا ہے، پتھر بھی بولنے لگا ہے، اور بولا ہے تو یہی بولا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اشارہ کر دے ادھر ہی بولنے لگے سب۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، پیر جو بلوا اے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، پیر جو بلوا اے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور آخری شعر سنیے، اس کے بعد پھر محفل، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے محفل کو ختم کر دیا جائے۔ کہ خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے۔ اے میرے دوستو، آپ سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں،
خواب دیکھتے ہیں نا کہ کبھی یہاں پہنچ گئے، کبھی یہاں پہنچے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کام کر رہے ہیں، کبھی اس سے ملاقات کیے، کبھی اس سے ملاقات کیے. لیکن میرے دوستو رات میں سوئیے، کلمہ اور درود شریف پڑھ کے سوئیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہی فریاد کیجئے کہ مولا دکھا دے وہ بستی جہاں پہ تیری رحمت برستی ہے، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت برستی ہے. اور یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، اے پاک پروردگار اپنے محبوب کی بستی حقیقت میں نہیں تو خوابوں میں دکھا دیجئے، گنبد خضرا کا دیدار کرا دیجئے، مکہ مدینہ کی سنہری جالی کو بھی دکھا دیجئے. اے پاک پروردگار اس جگہ کی زیارت کرا دے اور اپنے نبی سے یہی تمنا کیجئے کہ یا رسول اللہ کبھی خوابوں میں آ کر اپنے چہرے کا دیدار کرا دے. کیا کہیے؟ سونے سے پہلے کلمہ شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور اپنے نبی سے بھی کہیے، اپنے رب سے بھی کہیے کہ مولا اپنے حبیب کی زیارت کرا دے، اپنے محبوب کی زیارت خوابوں میں کرا دے. مولا دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت برستی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے، ساتھ میں میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، اس محفل میں میرے نبی کی، جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے. آج پوری دنیا پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی اپنے بزنس میں، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی اپنے دھندا میں، کوئی اپنے رزق تلاش کرنے میں، یعنی امیر سے لے کے غریب تک ہر آدمی پریشان ہے. کوئی اپنے امیر ہے تو امیر ہی لے کے پریشان ہے، چین اس کے پاس بھی نہیں ہے، سکون اس کے پاس بھی نہیں ہے. غریب ہے تو غریبی لے کے پریشان ہے، اس کے پاس بھی سکون نہیں ہے. تو میرے دوستو سکون کہاں ملے گا؟ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو ہی بتا سکون کہاں ملے گا، اس لیے کہ تو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اور دل کو دل کا غذا دے دیا جائے، اس کو خوراک دے دیا جائے تو یہ سکون سے رہتا ہے. اب جب یہ سکون سے رہے گا تو پورے وجود سکون سے رہے گا. آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل سکون سے رہے گا تو آپ کا دماغ بھی نہیں الجھے گا، دماغ بھی سکون سے رہے گا، زبان بھی سکون سے رہے گا. اب جب بولیں گے تو حق بولیں گے، سچ بولیں گے، اس لیے کہ دل شانت ہے، جسم بالکل شانت ہے. اب حق اور ناحق کو بھی دیکھیں گے. تو میرے دوستو اگر سکون چاہتے ہیں، آسانی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کثرت سے کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کر لیجئے. جب خدا راضی ہو جائے گا تو دل بھی سکون سے رہے گا، دماغ بھی سکون سے رہے گا، سارا وجود آسانی سے رہے گا اور پوری زندگی آسانی سے کٹ جائے گی. تو میرے دوستو اللہ کی یاد
دل کی غذا ہے. اگر آپ کو ایک دن کھانا نہ دیا جائے، ایک دن پانی نہ دیا جائے، شام تک آپ بے چین ہو جائیں گے. آپ کا پورا وجود جو ہے بے چین ہو جائے گا. آپ کی زبان کہے گی پانی دو، آپ کا پیٹ کہے گا کھانا دو، آپ کا دماغ کہے گا جلدی کھاؤ ورنہ تم مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. زبان الگ طرف رہی ہے، پیٹ الگ طرف رہا ہے، دماغ الگ سوچ رہا ہے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، جلدی کرو کھانے میں. کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ بھوکا ہے پیٹ، خالی پیٹ ہے، پورا وجود بے چین ہے، پورا جسم بے چین ہے. اسی طرح جب کہ آپ کو کھانا نہیں ملا تو آپ کا پورا وجود بے چین ہو گیا. تو اسی طرح دل کا بھی خوراک ہوتا ہے، دل کا بھی کھانا ہے. آپ کے پیٹ میں اگر ایک دن اناج نہ جائے، کھانا نہ جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر دل کو بھی اگر اس کا خوراک نہیں دو گے وہ دل پریشان ہوگا. اب اگر پیٹ پریشان ہوتا ہے تو آپ کی زبان پریشان ہے، آپ کا دماغ پریشان ہے. اسی طرح اگر دل بھوکا ہوگا، دل بے چین ہو جائے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا تو آپ کی زندگی سکون سے نہیں کٹ سکتی ہے. اگر سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور اس دل کو خوراک دے دو. جبکہ یہ دل کو دل کا غذا مل جائے گا، یہ سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، آپ کی زندگی بھی آسانی سے کٹتی جائے گی. میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.